اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو مومن ہے، اس کی شان جو ہے ہر لمحہ الحمدللہ معمولی درجے کی ثواب نہیں لے رہا، تو کیا ثواب لے رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا ثواب رکھا ہے اس پر، کہ جو مشغول ہو جائے جو عورت اور جو مرد کہ اس نے اعلیٰ درجہ لینا ہے اور یہ سمجھ جائے کہ میں نے عبادت کرنی ہے اور ہر وقت مجھے عبادت میں رہنے کے لیے مصلی کی ضرورت نہیں بلکہ کس کی ضرورت ہے؟ سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے. اس کا ہر وقت جو ہے نبی سنت کی طرف چلا جائے تو پھر اس عبادت کا جو اس طریقے سے سنت کے طریقے سے جو عبادت کر رہا ہے زندگی گزار رہا ہے اس کا ہر لمحے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے آپ سوچیں. اللہ اکبر، من احب سنت احبنی، اس عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان کیا ہے؟ فٹ فیٹ ہونا چاہیے اس کو. ماشاء اللہ، یہ نہیں کہتے جھکے ہیں عمر 40 سال ہے 2 قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ صاحب کو چلتا ہے کہتے ہیں آستہ چلیں سانس چڑھ گئی اندازہ لگے. یہاں یہ بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو مومن کی شان ہی یہی ہے کہ ہر مومن کی شان یہ ہے بتایا جائے کہ اس کو فٹ ہونا چاہیے. طاقتور سے مراد کیا؟ الحمدللہ اس کی ہیلتھ وائز بہترین ہیلتھ اس کی. جو بھی وسائل ہم سن لیں اس حدیث کی سے، جتنے بھی وسائل ہیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے، ایکسرسائز ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، سائیکلنگ چلانا ہے، سوئمنگ ہے، گھوڑا دوڑ ہے، ریس لگانا ہے، اور سب سے بیسٹ جس طرح اس حدیث میں آ رہا ہے جو کر کے دکھایا جو سب سے محبوب عمل تھا نہیں کو کیا ہے؟ واکنگ، پیدل چلنا. کیوں کہ اب باقی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں فٹ رہنے کی، جتنی فٹ رہنے کی ایکسرسائز ہیں جتنی بھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایج کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے. جیسا ہر وقت تو آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکیں گے، چینج کرنا پڑے گا. ہر وقت آپ سوئنگ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایج کے حساب سے ایج کی لمٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. ہر وقت آپ ٹینس بھی نہیں کھیل سکتے، بیڈمنٹن بھی نہیں کھیل سکتے، کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے. ساری گیمز الحمدللہ ویری گڈ، بالکل اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز. تو فٹ رکھنے کے لیے ایک ایسی جو ساری لائف آپ چلا سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب تھی وہ چیز پیدل چلنا. وہ کیا ہے؟ واکنگ. انہوں نے سستی کی اور انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کے بعد ذکر پہ موجود ہے، انہوں نے مشقت اٹھائی اس عمل کے لیے. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وہ عمل جس پہ انسان کو نفس پکڑ رہا ہو اور نفس کو مار کے وہ کام کرے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہاں ایک لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت نفس غالب ہو رہا ہو کسی عمل پہ کرنے کے لیے، طبیعت چاہے نہ چاہے، دل مانے نہ مانے، طبیعت کا رجحان ہو رہا نہ ہو، لیکن وہ زبردستی اس عمل کو کر جائے، اللہ نے فرماتے ہیں اس کا ثواب اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تم رغبت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے کا جو ثواب ہے، یعنی پتہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس سے جو اونٹ پر سوار کر رہے ہیں، سب عمل ایک ہی کر رہے ہیں. تو یہاں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب بھی انسان پہ نفس غالب ہو اور مشکل نظر آ رہا ہو یہ کام کرنا، اس مشکل آنے پر بھی وہ اٹھے اور کہے نہیں دیکھی جائے گی یار میں تو عمل کروں گا یہ، اور وہ اپنے نفس کو توڑتا ہوا بکھیرتا ہوا الحمدللہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے. جس چیز پہ روک رہا ہے نفس اس کو عمل کے لیے اس عمل کو کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو ڈبل ثواب دوں. اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سوچیں، ہم سمجھیں کہ اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ثواب چاہیے، اور ثواب بھی معمولی سے اب دیکھا جائے تو ثواب تو فرض تو نہیں تھا نا. اس ثواب کے لیے اللہ کے نبی نے کیا اپنی جذبات کو پیش کیا ہے کہ میں بھی حریص ہوں، مجھے بھی چاہیے، جس سے تمہیں ثواب چاہیے تو میں بھی یہ کام کروں گا. سبحان اللہ، اتنا بڑا چیز بتائی ہے کہ انسان کسی بھی مرتبے پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر ہو، لیکن اس کو آخری سانس تک حریص آخرت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی اس میں کہ حریص آخرت بنو. حریص سمجھتے ہیں؟ لالچی. حریص آخرت بنو، آخرت کے لالچی بن جاؤ. ایک عمل بھی نہ چھوڑو، چھوٹی سی نیکی بھی نہ چھوڑو. دن کا بٹھانا پڑے، کسی کو راستہ بھی بتانا پڑے، کسی راستے سے روڈ بھی بٹھانا پڑے، کہیں بھی چانس بن جائے نیکی کا، ڈو اٹ، مت چھوڑو.
اگر انسان حدیث آخرت بن جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ، انعام کیا ملتا ہے اس سے۔ حدیث آخرت بن جانے کے بعد اس کا ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے، بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، بہت بڑی دشواری سے نکل جاتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کو نکلنا انسان کے لیے ساری زندگی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی بڑی عادت کرنے کے بعد اس مشکل سے انسان نہیں نکلتا، لیکن حدیث آخرت جب بنے گا تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہے حدیث دنیا۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر ہم حدیث آخرت بن گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے سے دنیا کی حرص نکال دے گا۔